بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا سمیع ابراہیم آفیشیل۔ دو باتیں ہیں، ایک تو جو آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے آئینی بینچ نے ایک فیصلہ کیا فوجی عدالتوں میں سیولین کیسز کے حوالے سے، وہ بہت اہم ہے، اس پہ بات کروں گا۔ دوسرا، پی ٹی آئی نے ایک ڈسٹرکٹ کورٹس میں ایک درخواست دائر کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے، بتایا ہے کہ کتنے لوگ ان کے مسنگ ہیں۔ تقریباً 139 لوگ جو مسنگ ہیں، جن کے بارے میں خدشہ ہے کہ دے آر پرزیومڈ ڈیڈ، کہ وہ جو اسلام آباد میں ہلاکتیں ہوئیں، جو گولیاں سیدھی ماری گئیں رپورٹڈلی، کہ وہ لوگ اس میں مارے گئے اور اب وہ گھروں کو واپس نہیں پہنچے، تو ان کو مسنگ، ان کے نام پورے آئے ہیں، ان کے لواحقین گواہیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس درخواست میں جو بتایا گیا ہے کہ 30 زخمی ایسے ہیں جن کو گن وونڈز لگے ہیں، تو جو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ گولی نہیں چلائی گئی، کسی کے پاس گولی نہیں تھی، اس کا بھی یہ جھوٹ بے نقاب یہ کرے گی درخواست، کیونکہ 30 ایسے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جن پر گولیوں کے نشان ہیں، گولیوں کے زخم ہیں، اور 139 لوگ وہ ہیں جو اپنے گھروں کو واپس نہیں گئے اور ان کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے، یا تو اگر وہ گرفتار ہیں تو حکومت ان کا بتائے، لیکن پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ وہ لوگ یہاں پر مارے گئے، ان کو مارا گیا، جو اسٹریٹ سیدھی فائرنگ ہوئی تھی، تو پھر ان کی لاشوں کو ٹھکانے لگا دیا گیا۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ لاشیں بہت سارے طریقوں سے ٹھکانے لگائی گئی ہیں۔ ایک جو اس میں طریقہ بتایا گیا ہے رپورٹڈلی، میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کہ لوگوں کی جو میتیں ہیں وہ کنٹینرز میں ڈالی گئی ہیں۔ سوشل میڈیا پر بھی یہ چیزیں چل رہی ہیں، کنٹینرز میں ڈال کر ان کو وہاں سے بھیجا گیا ہے۔ کیا یہ سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، اس کا فیصلہ تو کوئی عدالتی کمیشن ہی کر سکتا ہے، کوئی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہی کر سکتی ہے، لیکن جب آپ اس طریقے سے انویسٹیگیشن نہ کروائیں تو پھر یہ اسپیکولیشن آتی ہے، اور اسپیکولیشن کی بڑی وجہ انفارمیشن کا نہ ہونا ہوتا ہے۔ تو اگر ان تمام چیزوں کا حکومت احاطہ کرنا چاہتی ہے، ان کو اس حوالے سے غلط فہمیوں کو دور کرنا چاہتی ہے، تو پھر کمیشن بنانا پڑے گا۔ اور تیسری جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے، جس دن یہ واقعہ ہوا 26 نومبر کا، اس رات کو کنٹروورسی اس حوالے سے بہت چلی کہ بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے، انہوں نے کہا کہ سنجانی میں بیٹھ جائیں، اور لیکن بشریٰ بی بی صاحبہ نہیں مانی، تو یہ اگر سنجانی میں بیٹھ جاتے تو یہ ہلاکتیں نہ ہوتی۔ میں آج آپ کو اس کی بھی تفصیل بتاؤں گا۔ میرے پاس کچھ فیکٹس آئے ہیں فرام ہارسز ماؤتھ کہ اس رات عمران خان کی کس سے بات ہوئی تھی، کس طریقے سے بات ہوئی تھی، کیا بات ہوئی تھی۔ میں وہ ساری تفصیلات آج میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس ویلاگ میں، اور سب سے پہلے میں اسی سے آغاز کرتا ہوں۔ خان صاحب نے، یہ میں فرام ہارسز ماؤتھ بتا رہا ہوں، اور میں نے اس کی تصدیق کی ہے انتہائی کریڈیبل ذرائع سے، کہ جو لوگ عمران خان صاحب سے ملے ہیں انہوں نے عمران خان صاحب نے جو ان سے بات بتائی ہے، وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ 26 کی رات جو تھی، میری اس رات ٹیلی فون پر کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور سے ملاقات کروائی گئی، ٹیلی فون پر بات کرائی گئی، جس پر علی امین گنڈا پور نے کہا کہ ہم سنجانی میں اگر بیٹھ جائیں احتجاج کے لیے تو یہ بہت بہتر ہوگا۔ عمران خان صاحب نے رپورٹڈلی ان سے یہ کہا کہ میری بیوی سے بات کرائیں، بشریٰ بیوی سے۔ علی امین گنڈا پور نے رپورٹڈلی یہ کہا کہ وہ دوسری گاڑی میں ہیں، وہ گاڑی آگے ہے، میں کچھ تھکا ہوا تھا، میں پچھلی گاڑی میں ہوں، ان سے بات نہیں ہو پا رہی، لیکن عمران خان صاحب نے انسسٹ کیا کہ میری آپ ان سے بات کروائیں۔ علی امین نے بشریٰ بی بی صاحبہ سے بات کروانے سے معذوری کا اظہار کیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ بظاہر وہ شاید دوسری گاڑی میں ہیں، وہ گاڑی آگے ہے، میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، میں پیچھے ریسٹ کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ وہ بات نہیں ہوئی۔ اب وہ جو ٹیلی فون تھا وہ ایک سرکاری ٹیلی فون تھا، اور ایک بڑے اہم ادارے کا فون تھا، اور غالباً وہ سیٹلائٹ فون تھا۔ عمران خان صاحب نے یہ بات شیئر کی کہ مجھے تو یہ سمجھ میں آئی بات کہ میں یہاں پر ہوں اڈیالہ جیل میں، اور اس کا جو کنٹرول ہے وہ بھی مختلف اداروں کے پاس ہے،
تو یہ ایک ادارے کا فون ہے جس کے ذریعے میں نے بات کی ہے، لیکن وہ جو احتجاجی کنٹینر ہے جہاں پر لوگ آ رہے ہیں اور اس میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، اس ادارے کا فون کیا اس ٹرک پر بھی ہے؟ یہ وہ بات تھی جس نے عمران خان صاحب کے ذہن کو بہت شٹر کیا، اور بقول عمران خان صاحب کے وہ یہ بات سوچتے رہے کہ یہ جو فون ہے یہ تو مخصوص لوگوں کا فون ہے، تو یہ مخصوص لوگوں کا فون وہاں ٹرک پر بھی ہے جس سے میری علی امین گنڈا پور سے بات کروائی گئی۔ خیر، اس کے بعد خان صاحب یہ بتاتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر آئے ان سے ملاقات کے لیے، اور بیرسٹر گوہر وہاں پر ملاقات میں یہ بات ہوئی کہ عمران خان صاحب ایک ویڈیو میسج ریکارڈ کروائیں۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ کس کا فون ہے، کیونکہ بیرسٹر گوہر تو فون نہیں لا سکے تھے۔ انہوں نے کہا یہ سپرڈنٹ کا فون ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اس فون پر میسج ریکارڈ نہیں کروں گا، کیونکہ وہ اس سارے معاملے پہ مشکوک ہو چکے تھے، شک کا اظہار کر رہے تھے ان کے ذہن میں۔ پھر یہ کہا گیا کہ اچھا علی گوہر، بیرسٹر گوہر کا ٹیلی فون لے آتے ہیں، اس پر ہم ویڈیو بنا لیتے ہیں خان صاحب کی۔ خان صاحب نے کہا کہ نہیں، میں یہ ویڈیو نہیں بناؤں گا، میں ویڈیو میسج بنا کے نہیں دوں گا، کیونکہ انہیں پہلے جس طریقے سے فون پر بات ہوئی اور فون ٹرک پر جو تھا وہ موجود تھا، یا جو گاڑی تھی یا جہاں پر بھی قیادت تھی، ان کو تو کوئی علم نہیں تھا کہ یہ جو فون ہے یہ اس مخصوص ادارے کا۔ وہ اس پر بہت زیادہ جٹری تھے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جب بیرسٹر گوہر آئے وہاں پر اور انہوں نے وہ کہا کہ یہ فون ہم کر لیتے ہیں، میرے فون پہ بنا لیں، پہلے سپرڈنٹ کا یہ فون ہے اس پر ویڈیو بنا لیں، تو خان صاحب نے اس بات سے انکار کر دیا، اور انہوں نے، کیونکہ جب تک بشرا بی بی سے بات نہیں ہوتی، انہوں نے کہا یہ دیکھوں گا میں، اس کو کل دیکھوں گا۔ اب یہ وہ حقائق ہیں اس رات کے حوالے سے جو یہ کہا جا رہا تھا کہ جی سنجانی بیٹھنے کی اجازت دے دی عمران خان صاحب نے اور بشرا بی بی نہیں مانی۔ اب یہ جو ساری صورتحال ہے، ایکسکیوز می، علی امین نے بھی جو بات خان صاحب سے ہوئی وہ بیان کی، بیرسٹر گوہر نے بھی وہ جو بات تھی وہ بیان کی بشرا بی بی سے۔ تو بشرا بی بی صاحبہ نے بھی یہ کہا کہ لینڈ لائن سے میری ملاقات کروا دیں۔ لینڈ لائن سے اس لیے ملاقات کروانے کی بات کی گئی کہ جو سیٹلائٹ فون ہے وہ تو جیل حکام کے نہیں ہیں، وہ تو کسی اور ادارے کے ہیں، تو وہ ان اداروں کی جو فون ہے اس پر بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی، اور انہوں نے کہا کہ لینڈ لائن سے میری بات کروا دیں، لیکن خان صاحب کی بشرا بی بی صاحبہ سے بات نہیں کروائی گئی۔ تو انہوں نے اس بات پر شک کا اظہار کیا کہ یہ جو ساری کہانی ہے کہ سنجانی میں بیٹھ جائیں، ادھر چلے جائیں، یہ بات صحیح نہیں لگتی، کہ میرے پاس تو خان کی امانت ہے کہ میں نے آگے تک جانا ہے اور ڈی چوک تک لوگوں کو لے کے جانا ہے۔ یہ وہ فیکٹس ہیں جو مجھ تک پہنچے، اور یہ پاکستان کے عوام کی ایک امانت ہے جو میں نے ان کو پہنچا دیے کہ بیسیکلی یہ واقعہ اس دن ہوا۔ اب آج آ جاتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ سیاہ تاریخ، بالکل یہ سیاہ ترین دن، ایک اور another black day in the history of سپریم کورٹ آف پاکستان، کہ آپ نے جو سیولینز کا ٹرائل ہے فوجی عدالتوں میں، اس پہ فیصلہ سنانے کی آپ نے اجازت دے دی ہے، اور اس کو آپ نے ایک اشک شوئی کے لیے مشروط کر دیا مین ڈیسیژن سے۔ پوری دنیا کی ہیڈ لائن یہ ہے کہ فوجی عدالتوں کا ٹرائل، اس کا فیصلہ سنانے کی اجازت، جب فیصلہ سنانے کی اجازت دے دی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس ٹرائل کو جائز قرار دے دیا۔ اب اگر یہ آئینی بینچ کہتا ہے کہ فوجی عدالتیں مجاز نہیں تھیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا دوبارہ ٹرائل ہوگا، یعنی سوا سال وہ پہلے سزا بھگت چکے ہیں، اب ان کا دوبارہ ٹرائل انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ہوگا، اور پھر اپنے ڈیفنس کے لیے جو ایویڈنس انہوں نے فوجی عدالتوں میں پیش کیا، اب وہ سرکار کو پتہ چل گیا، اب وہ ایویڈنس آئے گا سیولین ATC کورٹس میں، تو وہاں پر پھر ان لوگوں کے خلاف کارروائی آسان ہو جائے گی حکومت کی، کیونکہ ان کا تو ڈیفنس ان کے پاس ہوگا۔ بہت ہی ایک ایسا دن کہ آپ پوری دنیا میں یہ ہیڈ لائن بنے گی، اور کیا پاکستان کی عزت ہوگی کہ فوجی عدالتیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک طرح سے جائز قرار دے دی ہیں۔ اے ویری سیڈ ڈے۔ اور دوسرا میں نے آپ کو یہ
چل رہی ہیں، نام ہیں پورے 139 آدمیوں کے، لسٹیں ہیں یہ جو مسنگ ہیں، اور حکومت سے کہا گیا ہے کہ یہ پرزیوم ڈیڈ ہیں، کیونکہ یہ ان کا کسی تھانے میں ریکارڈ نہیں ہے، کہیں پر یہ گرفتار نہیں ہے، کوئی حکومت ان کے بارے میں بتا نہیں رہی۔ تو وہ جو ایک وائڈ اسپیکولیشن ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بالکل اسٹریٹ گولیاں ماری گئیں اسلام آباد میں، اور لوگ وٹنسز ہیں، وہ کہتے ہیں، میں کل ایک دفتر میں گیا ہوا تھا تو وہیں پر ہے، اس نے کہا جی 7 باڈیز میں نے دیکھی، ایک ایک کر کے میرے سامنے وہ گرے ہیں۔ اب اس طرح کے لوگ ہیں، تو یہ جو کیا سرائیاں ہیں، اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کمیشن بن جائے اور وہ ایویڈنس لے، اور یہ جو 139 لوگ ہیں ان کے ویئر اباؤٹس کا پتہ چلے، اور اگر یہ گرفتار ہیں تو حکومت اس کی گرفتاری دے، شو کرے، اگر نہیں اور یہ مسنگ ہیں تو پھر اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ اسٹریٹ فائر میں بہت سارے لوگوں کی جانیں گئیں۔ تو پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ گولی کس نے چلائی، گولی کیوں چلائی گئی، کس کے حکم پر چلائی گئی، اور پھر لاشوں کو کیوں ٹھکانے اس طریقے سے لگایا گیا؟ کیونکہ سوشل میڈیا پر یہ بات چل رہی ہے کہ کنٹینرز پر لاشیں ڈالی گئیں، اور پھر وہ کنٹینرز اٹھا دیے گئے اور کسی نے ان کنٹینرز پر نظر نہیں ڈالی، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان میں باڈیز جا رہی ہیں۔ تو اس طریقے سے میتوں کو ٹھکانے لگایا گیا۔ یہ سوشل میڈیا پر اسپیکولیشن ہو رہی ہے۔ تو مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نے